پہلے بات کر لیتے ہیں T20 ورلڈ کپ پر جو انڈیا میں اور دیگر ممالک میں ہو رہا ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک میں بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی میچ انڈیا میں ہو رہے ہیں ان کو دوسرے ممالک میں منتقل کر دیا جائے، لیکن ICC کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم کھیلنے سے پھر معذرت کرتے ہیں۔ تو ICC کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر بیٹھے ہیں۔ تو اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا گیا۔ اس پر بنگلہ دیش کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محسن نقوی صاحب کا بیان آیا کہ ہمارے سائیں صاحب جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر ہیں، ڈیوورس سے سیدھے وہ لندن چلے گئے تھے۔ لندن میں 4 دن انہوں نے گزارے، یہاں پہ انتظار ہوتا رہا۔ اس معاملے میں بھی دیگر معاملات میں بھی آخر کار انہوں نے پاکستان آنا تھا، بے شک چند دن کے لیے آنا تھا۔ بہرحال وہ پاکستان آئے، ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب ملے۔ تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ پاکستان نے ادھر کھڑے ہونا ہے یا پھر ادھر کھڑے ہونا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ پیر کو فیصلہ کیا جائے گا ادھر یا پھر ادھر۔ میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں جس طرح سے خبر آئی ہے اور جس طرح سے انڈیا کی طرف سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، سارے کا سارا اس خبر میں مختصراً وہ کور ہو جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ شمولیت کا فیصلہ جمعہ یا پیر کو کریں گے، جیمز ٹون مراکز قائم کریں گے۔ شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ یہ وزیر اعظم سائیں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کو اکسا رہا ہے۔ یہ نائب صدر بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے درفنتنی چھوڑی گئی ہے۔ انڈیا میں پھیلنے والے خطرناک وائرس نیپا سے ورلڈ کپ خطرے میں پڑ گیا۔ یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، مشاورت کی گئی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے حق میں بذریعہ خط ICC کو احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ پاکستانی کھلاڑی سیاہ پٹیاں باندھ کر میچز کھیلیں گے۔ ٹیم فتح بنگلہ دیشی کرکٹ شائقین کے نام کرے گی۔ چیئرمین PCB کی طرف سے یہ کہا گیا جو محسن نقوی صاحب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فوری طور پر پاکستان کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال ماہرین کیا کہتے ہیں؟ راشد لطیف کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کرکٹ آگے نہیں چل سکے گی۔ کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کرکٹ آگے نہ چل سکے، بلکہ کرکٹ کو چلتے رہنا چاہیے، سیاست کو ایک طرف ہونا چاہیے اور کرکٹ چلتی رہنی چاہیے۔ بھارت کی طرف سے جس طرح سے 2 نمبری کی جاتی ہے، وہ کھیلوں میں بھی سیاست کو گھسیڑ دیتا ہے اور ہر معاملے میں لڑائی میں بھی سیاست کو لے آتا ہے۔ بھارت کی طرف سے ایسا کیا جانا انتہائی زیادہ قابل مذمت ہے، لیکن پاکستان کو کرکٹ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پاکستان کو جو وینیو دیا گیا ہے، پاکستان کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سائیں صاحب بھی بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر کرتے ہیں پھر کرکٹ بورڈ بالکل بھی کو دوش نہیں دیا جا سکے گا کہ اس کی طرف سے کرکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ حکومت کا فیصلہ اور اس کو ماننے کے ہم پابند ہیں۔ اس طرح سے ICC پاکستان کرکٹ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے، اب بات کر لیتے ہیں کوئی تھوڑی سی کرکٹرز کی۔ ان کے حوالے سے بھی کئی افواہیں سامنے آ چکی ہیں۔ 4-5 دن ہو گئے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے کرکٹر لٹ گئے۔ انضمام الحق صاحب کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور انہوں نے اپنے 80 کروڑ روپے یا پھر 87 کروڑ روپے ایسی کمپنی میں جمع کروا دیے جو انویسٹمنٹ والی کمپنی ہے، بہت بڑا منافع دیتی ہے۔ یہ بھی خبر سامنے آئی کہ ان کا بیٹا اسی کمپنی میں دبئی میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے۔ یہ سنا تھا تو کئی کرکٹر انضمام الحق کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے بھی حاضر۔ ان میں نام لیا جا رہا ہے، رضوان کا نام ہے اور شاداب کا نام ہے اور کچھ لوگ تو بابر اعظم کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو زیب داستان کے لیے اور بھی کئی کرکٹر کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ آپ بھی 2-4 اپنی طرف سے نام اس میں شامل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کرکٹر نے اتنے پیسے جمع کروا دیے۔ اور ایک اینکر کی طرف سے، صحافی کی طرف سے، رپورٹر کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 1 ارب روپیہ جمع کروایا گیا ہے، انویسٹمنٹ کروائی گئی ہے جس کا منافع ملتا رہا، لیکن پھر انویسٹر دوڑ گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کرکٹ ڈر گئے ہیں، جس طرح سے پیسے انہوں نے ہنڈی حوالہ سے باہر بھجوائے، ان پر بھی الزام آئے گا، اس لیے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کرکٹر کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کوئی فراڈ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے ڈوبے نہیں ہیں، بلکہ جو چیک تھے 2-4 وہ باؤنس ہوئے ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں مل سکے۔ تو جو ہمیں انویسٹمنٹ کا پیسہ دیا جا رہا ہے، منافع کا پیسہ دیا جا رہا ہے، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، بر وقت ادائیگیاں نہیں ہوئی۔ ان کی طرف
طرف سے یہ کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی انویسٹر کی طرف سے بھی بیان دیا گیا، گو کہ انویسٹر سامنے نہیں ہے، نہ ہی کمپنی سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ کون انویسٹر ہے، کون سی کمپنی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ انضمام الحق سے بھی بڑا مبلغ ہے، بڑا تبلیغی ہے، تو اس کی طرف سے یہ کمپنی بنائی گئی تھی۔ اب اس کی طرف سے بیان یہ سامنے آیا ہے کہ یہ صرف کرکٹر کے پیسے نہیں ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے پیسے ہیں، تو سب کو ادائیگیاں ہو رہی ہیں، تو 1-2 ماہ کی تاخیر ہوگی، اس وجہ سے فراڈ کا نام دیا جانے لگا۔ تو ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی طرف سے انویسٹمنٹ کی گئی، اعتماد کی بنیاد پر کی گئی، تو ان کے اعتماد کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں، اور اس معاملے کا ڈراپ سین تو دوسرے روز ہی ہو گیا تھا، لیکن اب تک بھی یہی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ کون کون سے لوگ فراڈ کی زد میں آ گئے، ان کے بھی نام اپنے اپنے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ کوئی 2 نام بتا رہا ہے، کوئی 4 بتا رہا ہے، کوئی 6 بتا رہا ہے، کوئی 10 بتا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آپ بھی بالکل آزاد ہیں، آپ بھی بات کر سکتے ہیں، آپ بھی زیب داستان کے لیے اپنے بھی من پسند کرکٹر کا نام بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، اس کے ساتھ بھی ہو گیا، یا پھر جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کا نام آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی لالچی ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا، اس کے ساتھ فراڈ ہوا۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ فراڈ نہیں ہوا، بلکہ ادائیگیاں تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہوئی ہیں، اور انویسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مارچ سے باقاعدہ ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال پھر بھی دیکھ بھال کر کے ہی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی بڑے بیوروکریٹ کو، کسی کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے CCD اپنا کام کر رہی ہے، کس طرح سے مقابلے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پیرا فورس ہے اس کی طرف سے تجاوزات کا جس طرح سے خاتمہ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے MNAs ان کے پاس آئے، مرکزی وزیر آئے، صوبائی وزیر بھی آئے، مشیر بھی آئے، اور بڑے بڑے سیاستدان بھی آئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میڈم ہم نے سیاست کرنی ہے، کوئی خدا کا خوف کریں، آپ نے کس طرح سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا ہے، کس طرح سے ریڑیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمارے ووٹر بڑے پریشان ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جاؤ، میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، میں نے وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گی، جس کو میں درست سمجھوں گی۔ تو اس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کسی کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا۔ تو ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ اتنی جرت مند کیسے ہو گئیں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، اور کل انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو کیسے الیکشن لڑیں گی۔ تو باقی پتنگ بازی کے حوالے سے بھی بات ہم نے کرنی ہے، پہلے اس بات کو یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیوں کوئی پریشر نہیں لیتی، کیوں کسی کی بات نہیں مانتی۔ ان کو پتا ہے کہ میں نے کون سے ان سے ووٹ لینے ہیں، یا میں نے کون سے الیکشن میں جانا ہے۔ جس طرح سے فارم 47 8 فروری 2024 کو بن گئے تھے، اسی طرح سے فارم 47 آئندہ بھی بنتے رہیں گے۔ جب تک سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ بیٹھو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ مریم نواز شریف صاحبہ اسی لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، کیونکہ انہوں نے نہ تو ان سے ووٹ لینے ہیں، ان بڑے بڑے سیاستدانوں سے، اور نہ ہی انہوں نے آپ سے اور مجھ سے ووٹ لینا ہے۔ ووٹ کہاں سے ملنے ہیں، کیسے سیٹ ملنی ہے، کیسے آگے جانا ہے، وہ ان کو پتا ہے، یا پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو پتا ہے۔ پتنگ بازی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 126 گانے ایسے ہیں جن کو فوش کرا دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ گانے بسنت پر نہیں چلائے جائیں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بسنت ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ 6 کو 7 کو 8 فروری کو ہوگی، اس سے پہلے کوئی بسنت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے قوانین بنائے گئے ہیں، یہ دھاگا ہوگا، جس طرح کا پنا ہوگا، اس طرح کی گڈی ہوگی، اس طرح کا پتنگ ہوگا۔ اور آج ایک بہت بڑا اشتہار بھی اخبارات کو دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پتنگ بازی کرنی ہے، اور فوش گانے جو گڈی اڑانے کے ساتھ ساتھ نہیں گائے جا سکیں گے، ان میں ایک نقطہ کوکا بھی شامل ہے، اس کو بھی فوش گانوں میں رکھا گیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 80 ایسے گانے ہیں جو نصیب لال کی طرف سے گائے گئے ہیں۔ تو نصیب لال کے کیسے گانے ہوتے ہیں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال نصیب لال کو کوئی نہ کوئی تو لکھ کے دینے والا ہوگا۔ بات ہم کر رہے تھے پتنگ بازی کی، تو جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ پنا ہوگا، یہ گڈی ہوگی، یہ اس کا رنگ ہوگا، یہ اس کی ڈور ہوگی، یہ سارے لوازمات ہوں گے، اور گانا کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں گائے گا، چھتوں پر گانے نہیں ہوں گے۔ تو چھتوں پر کیا ایک ایک چھلڑ کو کھڑا کر دیا جائے گا، چھلڑ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ چھلڑ کہہ دیا، چند ماہی کو، بلکہ
पुलिसिया को खड़ा किया जाएगा। हर छत पर क्या पुलिसिया खड़ा होगा जो गाने नहीं चलने देगा, जो चरखी चेक करेगा, जो गुड्डा चेक करेगा, जो पिन्ना चेक करेगा, जो धागा चेक करेगा, जो धागे की क्वालिटी चेक करेगा। तो देखते हैं कि मैडम की तरफ से किस तरह से इसका इंतजाम किया जाता है। कुछ वकील हजरात की तरफ से एक दरखास्त दे दी गई। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट की छत जो बहुत ऊंची है इस पर चढ़ के गुड़ियां उड़ाने की इजाजत दी जाए, लेकिन जज साहब की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस तरह से अदालत का तकद्दस पामाल होगा, आम लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इजाजत दे देनी चाहिए थी और कह दिया जाता कि फलां फलां वकील इसमें या उस अदालत में जो वकील जाते रहते हैं उनको इजाजत दे दी जाती कि वो गुड्डियां उड़ाएं, छत पर चढ़ें। बहरहाल जज साहब की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। हमारे एडिटर कह रहे हैं कि जिस तरह से कहा गया कि जो चंद माही छत के ऊपर खड़ा होगा वो हो सकता है कि ऐसे वेला ना खड़ा हो, बल्कि हो सकता है कि उसको कन्नी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी एक और बड़ी अहम खबर है, कहा गया है कि बहरी बेड़ा पहुंच गया। 1971 में पाकिस्तान में अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा आना था, वो तो नहीं पहुंच सका, लेकिन अब खलीज फारस में ये बेड़ा पहुंच गया है। इस हवाले से खबर कुछ यूं है कि अमेरिकी बेड़ा पहुंच गया, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है मुत्तहिदा ममालिक ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें रोक दी। अमेरिकी फ़ज़ाइया मशरिक़ वस्ता में जंगी मशकें करेगी। हसास दौर में दाखिल हो रहे हैं, गैर मुल्की एयरलाइन मुतबादिल इंतजाम तैयार रखें। ये इसराइली एविएशन की तरफ से कहा गया है। रूस चीन के साथ ताउन जारी है, ये तेहरान ने कहा है। खामनाई पनाहगाह मुंतकिल हो गए। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने लारीजानी की बेटी निकाल दी। ये उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं और उनकी बेटी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि इनके बाप ईरान के कौमी सलामती के मुशीर हैं, कारकुन हैं। अमारात की तरफ से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अगर हमला होता है तो हम अपनी हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बाकी हमदुल्ला की तरफ से कहा गया है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं फिर 16 साल की लड़की से शादी कर लूंगा। जिस तरह से बिल पास किया गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया था कि मैं 12-12 साल के बच्चों की शादियां करवाऊंगा, मैं देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। इसी तरह से हमदुल्ला साहब की तरफ से कहा गया कि ये गैर शरई है जो इनकी तरफ से कर दिया गया कि 18 साल से कम की शादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शरीयत में यह है कि बालग की शादी हो सकती है, उम्र जितनी भी है उसका कोई इसके साथ तलक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आया तो मैं फिर शादी कर लूंगा। अगर हमदुल्ला साहब को गुस्सा आ जाता है 16 साल की लड़की से, वो शादी कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तान का कानून उनको शादी से मना करता है। ये हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उसमें दर्ज है। गलत है या सही है? बल्कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बन सकता। यही मौलाना फजल रहमान का, यही हमारे दीनी अकाबरीन का ख्याल है। ख्याल नहीं बल्कि उनकी तरफ से ये दिया गया फतवा है। लेकिन कानून अपनी जगह पर अपनी फिर अमलदारी मनवाएगा और ये शादी कर लेते हैं तो फिर ये भी जेल जाएंगे और 16 साल लड़की भी जेल जाएगी। बाकी आसफ अली जरदारी साहब की बात कर लेते हैं। वो बहरीन के दौरे पर गए थे, 4 रोज़ा उनका दौरा था। आसफ अली जरदारी साहब जिस भी दौरे पर जाते हैं 4 रोज से कम उनका दौरा नहीं होता। वो इराक जाते हैं, वो कुवैत जाते हैं, वो जिस भी मुल्क में जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, 4 दिन से कम वो वहाँ पे नहीं ठहरते। 4 दिन से ज्यादा तो ठहर जाते हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब बहरीन से वापस आए, उनके सामने 7 बिल रखे गए और वो बिल भी रखे गए जिनको आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से वापस भेज दिया गया था। उनमें एक तो घरेलू तशद्दुद का बिल था कि खामद अपनी बीवी की तरफ घूर के देखेगा तो वो भी जुर्म में आ जाएगा, और दूसरा इंसानी हुकूक के हवाले से बिल था, और तीसरा शहबाज शरीफ को जिस तरह से शौक चुराया था कि पूरे पाकिस्तान में दाने स्कूल बनाए जाएं, तो आसफ अली जरदारी की तरफ से कहा गया कि जरा सूबों से भी पता कर लें। 18वीं तरमीम हो चुकी है, उनको बिलों को वापस भेज दिया गया था, लेकिन फिर मुश्तरका इजलास बुलाया गया जिसमें बिल पास हो गए। ये सारे के सारे वो 3 बिल और दीगर भी 4 बिल आसफ अली जरदारी साहब की टेबल पर पड़े थे। बहरीन से वापस आए, बिल देखे, उन पर साइन किए और आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से अपना आप उठाया गया। वो जहाज में बैठे तो मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए 4 रोज के दौरे के लिए। अगला दौरा उनका कब होगा, कहाँ का होगा, वो आसफ अली जरदारी को पता होगा। बहरहाल अभी उसके बारे में नहीं बताया गया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।